بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخی مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دل کسی بالا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے قد درمیانہ، نہ تو پوشتا قد اور نہ بہت زیادہ لابنی، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگرالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمد اور بھری ہوئی انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ وہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستون، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریکھیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانہ فاصلہ عام پیمانہ سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراغ اور نرم وہ غدار انگلیاں، موز و حد تک دراز ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نامہ گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نصیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتی ہوتی، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف زندگی تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا، آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا، ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و گل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور ذوق پرور فضاؤں میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوائی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمی رہتی، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے، اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں، تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، اگر خدیجہ ایک وفاشار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے، جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہو جاتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بیٹے سے بیزار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ تک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جانبازی تھی، آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی، جہاں وہ منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا، وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی، آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں
تھے تو آپ تنہائی پسند لیکن لوگوں سے مل جل بھی رکھتے تھے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات پر لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت مختصر اور کام بھی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا غریدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.